حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا۔ فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نا ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا، کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر۔ پر میں دنیا دار بن کے نہ آنا، کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا۔ آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آجا روٹی کھا لے۔ 3 روٹیاں منگائیں، اس کو ساتھ بٹھایا، فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا۔ ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی، تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تھے، جان گئے۔ رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسی سلول قلوب، کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ انہیں ٹٹولا نہ کر، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں، کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں۔ تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا۔ فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا۔ کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، آپ نے ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، لکڑی جلائی، اس کو بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، ہڈیاں جمع کر دی۔ جب وہ ہڈیاں، اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا، جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع، وہ ہرنی بھی کھڑی ہے، دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے، ایک بچہ کا ذبح کر کے کھا لیا، دوسرا کھڑا ہے۔ جب پیٹ بھر لیے، وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ اور بکری کا، ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، وہ چلا گیا، ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ۔ فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے، ہمارے پیٹ میں ہے بھی، اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا، نہیں پتا مجھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑھے تو دریا کے اوپر، پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے، دریا پار کر گئے۔ فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے، سارا پانی کراس کر گیا ہے تو ڈوبا نہیں، اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے؟ کہنے لگا نہیں پتا، مجھے پتا۔ اللہ اکبر، کیا خوب لفظ کہہ گئے سجادہ نشین حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زر دے، کتے آندے گل ٹلی ہو۔ سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ، جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس، بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں، رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل ہے۔ او 5 فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو، دیکھتے بڑا کچھ ہے بدلتے نہیں، نہ بدلا۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا، تو مانے گا۔ آپ نے نا ریت کٹھی کی، ریت 3 حصوں میں ریت جمع کر لی، اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ سونا بن گئی۔ 3 ڈھیریاں تھی ریت کی، پھونکا تو سونا بن گئی۔ آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا،
ایک ڈھیری تیری ایک میری اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنا جی میں ہی کھاتی, میں نہیں کھائی. یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری, کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے, مان گیا. ذرا بات کو سمجھیں, پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا دنیا دار ہے نا, مانا نہیں. بکری کا ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا دنیا قابو آنے لگی یا تو مان گیا. کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے. فرمایا او بھلے مانس, تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا, تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی, پر تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار. کہاں دنیا دار پجاری زرد دے کتیاں دے گل ٹلی, کہاں رہ گیا. ایک صحابی ہیں, بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے, کلمہ پڑھا, کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا, فرمایا یہ رکھ لے. اس کو پیسے دیے حضور نے, اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے. پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا, میں پیسے لوں گا. حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا, جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا کیونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی. کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے. نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا. میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں, جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے. ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے, ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ آ رہے, کوئی بھی نہ آ رہے. یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے, تو اپنا رنگ ہے اس کا. میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا, ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے. تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا, چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے, تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے, تجھے اور بھسا دیا دنیا میں. یہ کون سی تُو نے درویشی اختیار کی, اور کارخانے بڑھ گئے تیرے.